1 अरब से ज्यादा मुसलमान है, 1 अरब से ज्यादा। और यहूदी कितना है? 1 करोड़ भी मेरा ख्याल है नहीं होगा। लेकिन ये 1 अरब से ज्यादा मुसलमान किसके कंट्रोल में है? और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, इस वक्त इसराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है, खूब समझ लें। अमेरिका की गिच्ची किसने पकड़ी हुई है? इसराइल ने पकड़ी हुई है। इसराइल इंडिया का गुलाम नहीं है, इंडिया की गिच्ची पकड़ी हुई है। किसने? गिच्ची समझते हो? गिच्ची यहां से पकड़ के ना बंदा हिल ना सके। छोटा सा मुल्क है, साजिशों की वजह से, ताकत की वजह से नहीं, मक्कारियों और साजिशों की वजह से दुनिया को कंट्रोल में किया हुआ है। इनके अंदर 2 बीमारियां, एक हसद कि फला को नेमत क्यों मिल रही है, और एक दुनिया से मोहब्बत। कुरान कहता है यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, इनमें से हर शख्स चाहता है कि कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 1000 साल। और मुसलमान दुनिया से मोहब्बत नहीं करता। तो आप बताओ, 2 ऐसी कौमों का मुकाबला हो कि एक जिंदा रहने के लिए लड़ रही हो और एक मौत के लिए लड़ रही हो, तो फतह किसको मिलेगी? जो मौत के लिए लड़ता है। आज जो दुनिया में सियासी हालात हैं, दुनिया बुराई को अच्छाई कह रही है और अच्छाई को बुराई कह रही है। सारी दुनिया को मालूम है कि इस जंग में सही कौन है और गलत कौन है। सारी दुनिया को 2 और 2 4 की तरह मालूम है ये बात। लेकिन दुनिया की वो अजीम ताकतें जो सुबह शाम हमें तहजीब सिखाती हैं, हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें दुनिया का अमन खराब करने वाला कहते हैं, बार बार हमें ताना देते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, बार बार हमें दहशतगर्द। और चेकिंग कितनी होती है? जो कोई पाकिस्तानी या कोई मुसलमान जाता है इन कंट्रीज में, कितनी ज्यादा चेकिंग होती है। आप 40-50 सालों की तारीख उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि ये बड़ी ताकतें कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। इतना जबरदस्त तरीके से झूठ बोला जाता है, इतना जबरदस्त, और ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोग उस झूठ को सच समझना शुरू कर देते हैं। मुझे अक्सर एक बात याद आती है जो मैं अक्सर अपने बयानात में भी कहता रहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो क़यामत बनाई है ना, आखिरत, बहुत से लोग क़यामत के मुनकिर है ना, वो कहते हैं मर के मिट्टी होके ख़त्म हो जाते हैं। सवाल पैदा होता है कि दुनिया में इतना कुछ गलत हो रहा है कि अगर अल्लाह ने इंसानों को मार के मिट्टी करके ख़त्म करना था और हिसाब व किताब का कोई दिन नहीं है, फिर माज़ अल्लाह से बड़ा दुनिया में कोई जालिम नहीं है। फिर सबसे बड़ा इल्ज़ाम उस खुदा पे है जिसने इस कायनात को बनाया कि अल्लाह दुनिया में मजलूमों को पूछने वाला कोई नहीं है, तो आखिरत में भी अगर हिसाब नहीं है तो फिर अल्लाह में और आज की बड़ी ताकतों में, जालिम हुक्मरानों में फ़र्क क्या हो गया? बताओ दुनिया में पूरा हिसाब होता है क्या? बोलो भाई, होता है क्या दुनिया में पूरा हिसाब? जनरल मुशर्रफ की बहुत सारी बातें जिनसे हम मुत्तफिक नहीं, कुछ बातें बड़ी खानदानी कर गया वो, कुछ गलत लोग भी सही बातें कर जाते हैं ना। जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम की पॉलिसियां, उन पॉलिसियों ने पाकिस्तान को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाया। कुछ बातें बड़ी खानदानी कर गए जनरल मुशर्रफ। जब अमेरिका ने दबाव डाला ना कि आप अड्डे दो और हमने अफगानिस्तान पे हमला करना है, जनरल मुशर्रफ की चाहत नहीं थी अड्डे देना। किसकी चाहत होगी कि हम अपने मुल्क में किसी आर्मी को घुसने दें? मुशर्रफ ने एक बात कही, उस वक्त मैंने बराह रास्त वो तकरीर सुनी कि ये दुनिया डंडे की जबान समझती है, जिसके पास डंडा है उसकी बात सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी और उसको फॉलो भी किया जाएगा। यानी उसने बज़बान हाल कह दिया कि डंडा आपके पास होगा, पावर होगी, ताकत होगी, तो फिर आप जो कहोगे वो सही है, बाकी सब क्या है? गलत। आज दुनिया ने डंडे के जोर से मनवा लिया है दुनिया से कि जिसको हम सही कह रहे हैं वो सही है, दलाइल की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दुनिया में 2 बड़ी ताकतें हैं जो इस वक्त तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेके जा रही हैं। आपको पता है पहली जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, दूसरी जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, और अब जब तीसरी जंग अजीम होगी तो हलाकतों का जो रेशो होगा, मैं समझता हूँ आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब तक दुनिया में जितनी हलाकतें हुई हैं वो एक तरफ तराजू के एक पलड़े में रख दें आप, और ये तीसरी जंग अजीम जो इसराइल की वजह से होने जा रही है उसमें जो हलाकतें होंगी वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगी, और उसका जिम्मेदार बरतानिया, अमेरिका और इसराइल होगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तहजीब के ठेकेदार समझे जाते हैं। इसलिए मेरे सामने ये ना किया करो गोरे के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू से बात शुरू करता है, थैंक यू पे खत्म करता है। ये इनका थैंक यू
قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ، ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ. او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ. اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں، ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. آج کے جو اخلاق ہے نا دنیا میں، ان کی کیا ویلیو ہے؟ باپ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا، ماں کے لیے، ابا کے لیے اولڈ ہاؤس، اور اماں کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اولڈ ہاؤس ہے. کبھی لڑتے نہیں ابا سے، کبھی لڑتے نہیں اماں سے. اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبھار ابا سے لڑ بھی لیتا ہے، اماں سے لڑ بھی لیتا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا. وہ لڑکے توبہ استغفار کر لیتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو، خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیز دار ہے. اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ. اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے. خوب سمجھ لیں، امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے. انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے، سازشوں کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں، مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں، اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ، اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں. آپ ابھی بھی گوگل پہ دیکھ لو، مدینہ اور تبوک، سعودی عرب کا ایک کنارہ اگر مدینہ ہے تو دوسرا کنارہ تبوک ہے. ٹھیک ٹھاک لمبا راستہ ہے، اور ریگستانوں کا ٹھیک ٹھاک لمبا راستہ ہے. تو اس زمانے میں اونٹوں پہ انتہائی شدید گرمی میں بیٹھ کے تبوک کی طرف جانا اور رومیوں سے لڑنا یہ آسان کام نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح احادیث کی روشنی میں جو مضمون ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی جنگ کا ارادہ ہوتا آپ چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے تاکہ بات پہلے سے لیک نہ ہو جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی ایک پالیسی تھی. میں بار بار ایسی احادیثوں پہ کیا کہتا ہوں، مسلمان آج دیسی بہت ہو گیا ہے. مسلمان کیا ہو گیا ہے؟ دیسی. کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، الٹے کام کر کے بولے گا کہ اللہ بچائے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ ہوتی تھی، اس میں کہ یہ بھی بھائی جنگ کا ارادہ ہے تو ایک دم سے اس کو لیک نہیں کرو، دشمن تک بات پھیل جائے گی. تو یہاں آپ نے پہلے بتا دیا کہ بھائی ہمارا جنگ کا ارادہ ہے. تبوک میں اطلاع ملی ہے کہ رومی آ رہے ہیں اور آ رہے تھے لڑنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا ہمیں وہاں جا کے ان کو روکنا پڑے گا. تو اب چونکہ یہ آسان لڑائی نہیں تھی تو اگر آپ اس کو چھپاتے تو صحابہ تیاری نہیں کر پاتے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو بتا دیا بھائی تبوک جانا ہے. اب مکہ فتح ہوا ہے، تھکے ہارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اب مکہ فتح ہو گیا، چلو ساری زندگی جو ہم نے مشکلات اٹھائی ہیں اب اس کا پھل کھانے کا وقت آیا ہے، تو اب بھی نہیں آرام سے بیٹھنے دیا جا رہا. صحیح ہے نا؟ اب تو بھائی بڑی طاقتوں سے لڑائی. ابھی تو مشرکین مکہ سے فارغ ہوئے ہیں، عرب قبائل سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی تو دنیا پڑی ہوئی ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آئے ہیں. ابھی تو دنیا پڑی ہوئی ہے بھائی، ابھی تو لڑائیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا. محمد بن قاسم جائے گا سندھ فتح کرنے کے لیے تھوڑے دنوں میں، اور اٹلی تک ہماری فوجیں داخل ہو جائیں گی. آپ کو پتہ ہے یورپ تابعین کے دور میں فتح ہو چکا تھا. افریقہ میں جہاں بھی جاؤ اسلام، میں تو جنگلوں میں افریقہ کے گیا ہوں، وہاں بھی مسجدیں ہیں. یہ کب آیا اسلام؟ یہ صحابہ کے دور میں آ چکا تھا. ایسے پھیلے ہیں بھائی. تو تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جانا ہے بھائی.
اب منافقین پر یہ اتنا شاق گزرا ہے، انہوں نے بولا لو بھائی، کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب عربوں کی تو زیادہ تر کاشت ہی کھجور تھی، اب کھجوروں کے پکنے کا ٹائم شروع ہوا تھا۔ لو بھائی، جب پھل کھانے کا وقت شروع ہوا ہے تو اب چلو کہاں؟ جہاد کے لیے، اور ایک طاقتور قوم سے، اور وہ بھی اتنا دور گرمیوں میں۔ تو منافقین یہاں کلابازیاں کھانے لگے، لیکن بعض مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے، جن میں کعب ابن مالک تھے، ہلال ابن امیہ تھے، اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم۔ یہ تین مخلص صحابی تھے جو ہر جنگ میں شریک تھے نبی کے ساتھ۔ کعب ابن مالک بھی تھے جو ہر جنگ میں شرکت ہے، صرف بدر میں اس لیے شریک نہیں ہوا تھا کہ وہ تو نبی کا لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ جنگ ہو جائے گی۔ اس دفعہ کہتے ہیں کہ میں جب اتنے باغات اور اتنا سب کچھ دیکھتا تھا تو میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، اور میں سوچتا ہی رہ گیا کہ کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں جاؤں گا، میرے پاس تو مضبوط سواری ہے، تیز رفتار گھوڑا ہے، میں بعد میں پہنچ جاؤں گا۔ کہتے ہیں یہ سوچتا رہ گیا اور بالآخر نہیں گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے، لڑائی تو ہوئی نہیں، وہ بھاگ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا لمبا سفر کر کے، تو مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی بیٹھنے کی، سفر سے واپس آ کے 2 رکعت پڑھتے اور بیٹھتے، ملاقاتیں کرتے۔ تو وفود کے وفود آنا شروع ہوئے، منافقین آتے اور قسمیں اٹھا اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو 3 مخلص صحابی، حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع۔ اچھا، منافق میں جھوٹ سے وہ بات ادھر چلی گئی نا، وہ منافقین آ کے قسمیں اٹھا اٹھا کے جھوٹ بولنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں عذر تھا، ہمارے یہ مسئلے تھے، ہمارے یہ مسئلے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری الفاظ کو قبول کرتے، وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور ان کے باطن کو کس پہ چھوڑ دیتے؟ اللہ۔ جب کعب ابن مالک آئے نا تو نبی نے ان سے پوچھا أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ، اے کعب کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ کعب ابن مالک نے فرمایا یا رسول اللہ، سواری بھی تھی اور کوئی عذر نہیں تھا پیچھے رہنے کا۔ صاف لفظوں میں اقرار کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ باقی 2 اصحاب رسول تھے، صحابی تھے، انہوں نے بھی صاف سچ بول دیا، بھائی ہماری کوتاہی ہے۔ نبی نے فرمایا قم حتی یقضی اللہ فیک، جاؤ یہاں سے، تمہارا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں اصحاب